اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد کو قتل کریں گے، یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا، اسے بہت اچھی زندگی دوں گا، تم میرے پاس کیسے انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبدالیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبدالیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان آئے جنہوں نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم ایسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے اور خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمی نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت اس مرد کو جانتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبط بنت ارمن ہوں اور ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سبط نے پیچھے پلٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں۔ سبط نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تم نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرا مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور ان سے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔
اللہ کی कसम तुम्हारा मजहब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना। मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हारेगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा मर्दो जन और यहूदी हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बुर्शियों से मुसल्ला होकर आए, क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्दुल यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया नज़र डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्दी कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न अल असीर कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रकाना जख्मी शेर की तरह उठा और हुर्रा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रकाना झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हजूम पर सन्नाटा जारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारों और बुर्शियां हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चचा रकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान है। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया और ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रकाना को यूं 3 बार पटकना तो दूर की बात है, उसे कोई पछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के जहन में निखर आया और आपको अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। नबूवत के दावे के बाद खालिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोलचाल बंद हो गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो दो हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन उस वक्त मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे। जब मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका मार्का हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो उस मार्के में शामिल नहीं हो सका था। उसे बहुत अफसोस था। ये मार्का बदर का था, जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन उस रोज़ जब वो उस नखलिस्तान में लेटा हुआ था, उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह से शिकस्त दी थी। उसने शिकस्त खा कर आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतहयाब किया था। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खदोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मुआरके के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फ़न हरब और ज़रब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई। लड़कपन में उसे अक्खड़ और मूस और घोड़ों को काबू में लाने के
قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شہسوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمی کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے ایسے ہی قاصد کیا کرتے تھے، اور جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اس کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔